الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ دروشی پڑھو توجہ کر کے سارے وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی۔ معلی مرتبت لائق تکریم و احترام ہمارے شیخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادران اسلام پر نور تقریب التزکیہ پروگرام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاضری کی، پھر توفیق عنایت فرمائی۔ جب تک ہماری زندگی کی سانسیں چلتی ہیں اللہ ان محافلوں میں حصول برکت کے لیے حاضری کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تشریف لائیں تو ہمہ تن گوش ہو کے بات کو سنیے۔ آپ کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، لنگر گھر میں بھی ہے، یہ بھی برکت والا ہے۔ ہمہ تن ہو کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ، ان کو کوئی سروکار نہیں کہ ہم آئے ہیں وہ چیز لینی ہے۔ یہ جو بیان ہوتا ہے یہ بھی علمی لنگر ہوتا ہے صوفیہ کرام کا۔ ہمہ تن گوش ہوں۔ التزکیہ پروگرام میں عقائد کے موضوعات کے اوپر میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے یہ عرب کا ماحول ہے، اور بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دین مبارک کے جو شعار تھے وہ مٹ چکے تھے۔ عرب کے اندر بت پرستی کا رواج شروع ہو گیا۔ عمر بن لحی نامی ایک آدمی مصر گیا، اس نے دیکھا وہاں بتوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، وہ لعین وہاں سے بت لایا، اس نے خانہ کعبہ میں بت رکھا، لوگوں نے بیت اللہ میں بتوں کی پوجا شروع کر دی، بتوں کے نام کی بھیڑ چرا کے جانور چھوڑنے شروع کر دیے۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام کے عقائد و نظریات تھے گویا کہ وہ مٹ چکے، 95% لوگوں میں ختم ہو چکے۔ چند مواحد تھے رسول پاک کے آباء و اجداد کہ جو بتوں سے نفرت کرتے اور جن کے عقائد ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی شریعت کے موافق تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر جہاں دیگر جہالتیں تھیں یہ بھی جہالت تھی کہ جو بندہ مر گیا وہ ختم ہو گیا۔ بڑی توجہ کرے، جو بندہ مر گیا وہ ختم ہو گیا۔ اب جیسے ہمارے اور میں کہتے ہیں وہ فلاں مر مک گیا ہے، یہ لفظ اتنا زہریلا ہے کہ اسلام کے عقیدے کے منافی ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ جو مر گیا وہ مک گیا، ختم ہو گیا۔ مشرکین مکہ کہتے قبر کوئی چیز نہیں، قبر کی زندگی کچھ نہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ قبر والے کو سلام کرنا جائز نہیں، چونکہ قبر والا سنتا نہیں۔ یہ مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا۔ مکہ کے مشرک کہتے تھے جب بندہ مر گیا اب دوبارہ بھی اٹھانے کا کوئی تصور نہیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، بس بندہ ختم ہو گیا۔ 4 دن موج کرو، جو سبا ملکہ کی شاعری اور دیگر ہے وہ کہتے ہیں 4 دن شراب پیو عیش کرو، بس بعد کے اندر امیر فقیر کی قبر ایک جیسی ہونی ہے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا۔ جب اسلام آیا اب چونکہ اکثریت کے ساتھ جو لوگ مردہ تھے وہ مشرکین تھے، جو صلحاء تھے ان کی قبور تھی بھی پک نہیں تھا، عام لوگوں کے لیے سالے ہے یا تالے ہے۔ اور مشرکین مکہ میں جب بندہ مرتا نا چودھری ٹھہر 2 سال تک ان کا ماتم ہوتا، یہ ماتم بھی جاہلیت کی رسم تھی۔
جس کو 3 ہجری میں رسول پاک نے منع فرمایا، غزوہ احد کے بعد حرمت ماتم 3 ہجری میں آئی، 2 سال تک ماتم برپا ہوتا ہے۔ جب سردار مرتا تو اس کی سواری قبر کے اوپر لے جاتے، اور قبر کے اوپر لے جا کے نا اس کی کوچیں کاٹ دیتے، ٹانگیں کاٹ کے، کہتے اس کو عربی میں کہتے ہیں عقر کرنا، عین بڑا قافرہ عقر، کہتے نہ رہا سوار نہ رہے گی سواری، جب سوار مک گیا سواری بھی ختم ہونی چاہیے، یہ ان کا ایک تصور تھا۔ اب اسلام کا سورج طلوع ہوا، آفتاب نبوت نے مکہ مکرمہ کے اندر اپنا نور کی تیبانی بکھیری، اللہ تعالیٰ کی توحید مکہ میں آ گئی، اور مکہ اسلامی دارالحکومت بن گیا، قرآن مجید نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اور جب اللہ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا نا کہ مرنے کے بعد تم نے زندہ ہونا ہے، تو مکے والے چونک گئے، جس طرح کوئی نئی بات سن کے نہیں بندے کھڑے ہوتے، کہنے لگے ہو مکے والوں کٹھو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ہم بتائیں یہ آدمی دیکھو، یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری ہڈیاں قبر میں بوسیدہ ہو جائیں گی، اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی رسول پاک کے بارے میں، کہ جب ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، او یہ نہیں ہو سکتا۔ چونک گئے یہ عقیدہ اسلامی سن کے۔ سورہ یاسین میں ہے، یہ کہتے ہیں مَن یحیی العظام، کون ہے جو زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، یہ تو مٹی ہو گئی ہیں، بوسیدہ ہو گئی ہیں، پرانی ہڈیوں کو بھی زندہ کرے گا۔ یہ نبی کہتا ہے تم اٹھائے جاؤ گے، یہ نبی ایک زندگی بتاتا ہے کہ تم نے اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، سورہ نازیات شریف ہے، کہنے لگے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، یہ تو بڑے گھاٹے والی بات ہوگی کہ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ اٹھانا۔ اللہ فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کوئی گھاٹا نہیں، ایک جھڑک آئے گی تم سارے قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ یہ عقیدہ رسول پاک بتا رہے۔ اب مشرکین مکہ قبر کے کوئی قائل نہیں، میں بڑا اہم عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ بعد خارجی کہتے ہیں او جی مکے دے مشرک بھی قبراں پوج دے سن، بزرگاں نوں من دے سن، قرآن تو کہتا ہے یہ تو قبر کے عقیدے کے قائل نہیں، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں زندگی کے قائل نہیں، یہ تو کہتے ہیں کیا اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ہم کیا نئی زندگی میں آئیں گے، آخرت کے منکر، قبر کے منکر، مردوں کے سننے کے منکر، قبر کی حیات کے منکر، قبر پہ سلام کے منکر، یہ تو سارے کے سارے کافر یہ منکر ہیں۔ یہ جو عقیدہ بتایا مصطفیٰ کریم نے بتایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتولوا قوما، 28واں پارہ، اس قوم کے ساتھ دوستی نہ لگانا، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہودی ہیں، قد یئسوا من الآخرہ، یہ آخرت سے مایوس ہو گئے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کافر قبر والوں سے مایوس ہو گئے، یعنی قبر کی زندگی سے مایوسی عمل کفار ہے، کافر قبر والوں کی زندگی کے منکر ہو گئے، مایوس ہو گئے، کہنے لگے کوئی قبر نہیں، کوئی چیز نہیں، ختم ہو گیا، مک گیا جو مر گیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر جب آقا کریم کی دعوت آئی، آپ نے زیارت قبور سے منع کر دیا کہ تم نے قبروں پہ نہیں جانا۔ کیوں؟ اکثریت جو قبریں تھیں یقیناً ہے بڑی دیر ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کو، تقریباً 3000 سال گزر چکے، جو قبریں تھیں مشکوک تھیں، مشکوک قبر کے اوپر نہیں جانا چاہیے، اور مشکوک قبر بنانی بھی گناہ ہے۔ اب جو نا بڑے عقیدت مند ہوتے لوگ، او جی ایتھے بابے جی مڑے شاہ دے دربار ہے، فلاں آدمی جا رہا تھا، اس کے سائیکل کی چین ٹوٹ گئی، بابے نے خواب کیا میرا دربار بناؤ، جہالت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جعلی قبر بنائی اس پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ ملعون ہے رسول اللہ کی زبان سے، جو جعلی دربار بناتا ہے، جعلی قبر بناتا ہے، وہ ملعون ہے۔ اور جس قبر کا کنفرم نہ ہو آپ کو کہ یہ مسلمان کی ہے،
یا نہیں وہاں نہیں جانا چاہیے. اسی لیے وہ منع تھا. فرمایا تم نے قبروں پہ نہیں جانا. کیوں؟ پتہ نہیں یہ لوگ کون ہیں. قبروں کی زیارت منع ہو گئی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوا. فتح مکہ کے وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک نے بھیجا. فرمایا علی میں تجھے ایک مہم پہ بھیجتا ہوں. لا تدعو تمثالا الا طمستا. مندروں کے اندر جو تم مورتیاں دیکھے نا گرا. چونکہ اسلام آ گیا اب مندر نہیں رہیں گے, مندر مٹ جائیں گے. حضور نے مختلف صحابہ کو مندر مٹانے کے لیے بھیجا. یہ جو جتنا ہے نا یہ ہندوازم سب شیطانی عمل ہے. سیتا شیطان کا روپ ہے, ہنومان بندر کی شکل جن ہے شیطان کا روپ ہے, گنیش ہاتھی شیطان کا روپ ہے, راون شیطان کا روپ ہے, یہ جو بازوؤں والی اور کالی ماتا ہے شیطان کا روپ ہے. سب جنات ہیں, سب شیطان کا روپ ہے. اور اس دوران سے ان میں بات آئی, رسول پاک نے خالد بن ولید کو بھیجا کہ عزا کا مندر گرا کے آ. کھجوریں کاٹا تو حضرت خالد بن ولید گئے, مندر گرا کے آ گئے. غار طائف کے قریب تھا. جب آئے تو رسول پاک نے فرمایا اس مندر میں کتوں نے چیز دیکھی ہے؟ یا رسول اللہ نہیں. فرمایا ابھی نہیں گرا, جا کے دوبارہ جا عزا کا مندر ختم کرا. پھر گئے. عزا جو ان کا خدا تھا, لات منات عزا حبل, قرآن مجید نے بھی سورہ نجم شریف میں ذکر ہے. پھر تیسرے گئے 2 مرتبہ, پھر آئے انہوں نے وہ گرا دیا. رسول پاک نے فرمایا نہیں ابھی نہیں ختم ہو. جب تیسری مرتبہ گئے نا, مندر کے قریب پجاری تھا اور پجاری کہنے لگا خالد بن ولید اے عزا خالد کے اوپر حملہ کر, آج بچ کے نہ جائے. تو سیدنا خالد بن ولید نے دیکھا کہ چڑیل سر کھلے ہوئے حضرت خالد بن ولید کی طرف آ رہی ہے. اب خالد بن ولید رسول اللہ کے مرید تھے. اللہ اکبر. آپ نے اللہ اکبر کیا کہ تلوار سونتی, اس چڑیل کو آپ نے باسر جہنم کر دیا اور اسے قتل کر دیا خالد بن ولید نے. اور جتنی کھجوروں کے جھنڈ تھے سب آپ نے ان کو آگ لگا کے ختم کر دیا. حضور کی بارگاہ میں آئے, فرمایا دیکھا ہاں یا رسول اللہ اس مرتبہ ہوا. ایک بال بکھرے والی عورت آئی اور پجاری کہہ رہا تھا اے عزا تو خالد کے اوپر حملہ کر, اور میں نے اسے قتل کر دیا. رسول اللہ نے فرمایا اب عزا ہلاک ہو گیا ہے. یعنی عزا بھی شیطان کا روپ ہے. یہ جتنے مندر ہیں یہ چڑھاوے چڑھتے ہیں سب جنات شیطان ہیں, شیاطین کا روپ ہے سارے کا سارا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھیجا. اے جی درختوں کے ساتھ کپڑے باندھنے, کم از کم ہم تو میاں صاحب کے غلام ہیں نا. شیر ربانی سرکار نے شریعت کی پاسداری کی ہے. فلاں جی کپڑے درختوں پہ باندھتا ہے, مڑے دے اتنے دودھ پانتا ہے, ڈب کے مر جائے, یہ خرافات ہے ساری کی ساری, ہندوؤں والی باتیں ہیں ساری کی ساری. اسلام کا اس میں کوئی تصور نہیں ہے. فلاں مقام پہ جی فلاں بزرگ نظر آیا سفید داڑھی والا, شیطان کئی روح بدل سکتا ہے. تجھے کیا پرکھنے کا اللہ ہے یہ جو سفید داڑھی والا آیا یہ شیطان ہے یا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے؟ تیرے پاس تو چیز ہی کوئی نہیں, تو تیرے لیے حکم ہے تو اللہ کی طرف اپنا رجوع کر. اور نبی کائنات نے فرمایا اے علی مورتیاں مٹا. ولا قبرا مشرفا الا صفیتا. یہ جو بڑی قبریں انہوں نے بنائی ہیں زینت کے لیے مشرکین نے, یہ بھی گرا. رسول پاک نے بتایا مشرک نہ زندہ عزت والا نہ مرنے کے بعد عزت والا. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے یہ کام لیا گیا. اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مہم کے پہ بھیجا. حضور آقا کریم علیہ السلام آیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہماری بڑی امی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سرکار کا وصال با کمال ہوا. اور جب مسلمان کا وصال ہوا اسلام نے عزت و تکریم دینا شروع فرمائی مسلمان کو. کیا عزت و تکریم ہے؟ توجہ کریں میری طرف دیکھیں. اب کہتے ہیں جی وہ قبراں تے چادراں چاڑ دیو یا کر دیو. سوال ہے ان کو پوچھیں مردے نے مٹی میں چلا جانا تو اسے غسل کیوں دیتا ہے, صابن کیوں ضائع کرتا ہے؟ بھائی جانا تو مٹی میں ہے, اس نے مٹی میں چلا جانا ہے, سفید کپڑے کیوں پہناتا ہے اسے چٹا, سفید کفن کیوں پہناتا ہے, خوشبو کیوں لگاتا ہے؟ اس میں تو کسی خارجی دیوبندی وہابی شیعہ کا اختلاف نہیں, سب سفید کفن دیتے ہیں. سوال ہے کیوں دیتے ہو؟ یہ رسول پاک نے مومن کی تکریم اور عزت بتائی کہ مومن زندہ بھی عزت والا ہے, مرنے کے بعد بھی عزت والا ہے. اب مومن کی زندگی اور
کافر کی زندگی اور بندہ فوت ہو جائے اعلان کرو، سارے بندے کٹھے ہو اور کیا کرو، اسے غسل دو، غسل دو، اسے ختم نہیں ہوا، اگلے جہان میں جا رہا ہے۔ گویا کہ اب مومن دلہا بنے گا، تم براتی ہو گئے، کلمہ شہادت کی صداؤں میں اس کی برات کو لے کر تم عالم برزخ کی طرف جا رہے ہو، اور اسے خوشبو لگاؤ، اس کے کفن کو حنوط دو، خوشبو دو۔ یہ مومن عزت والا جا رہا ہے، پھول ڈالے جاتے ہیں، کلمہ شہادت کی صدا ہے، لوگ کٹھے ہوتے ہیں، اور جو جنازے کے ساتھ چلے گا، آگے چلے نفل نماز جتنا ثواب، پیچھے چلے فرض نماز جتنا ثواب، یہ برکتیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اسے سوال کفن کیوں دیا جاتا ہے؟ سفید نئے کپڑے مومن کی عزت ہے۔ جو کہتے ہیں چادر کیوں چڑھاتے ہو دربار تو ان کو تو کفن کیوں پانا ہے؟ انہیں مر کے مٹی چلا جانا ہے، چاہیے تو تھے کفن کسی اور کو دے، یہ سفید کپڑوں والے پیسے دے دے، اس نے تو مٹی میں جانا ہے۔ مومن عزت و تکریم والا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال با کمال ہوا، نبی کائنات کے شہزاد گان فوت ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ مکہ مکرمہ میں، جو بنو ہاشم کا مقبرہ ہے، وہاں ان کے مزار پر انوار ہیں، اما خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہی ان کے پھر حضور مدینہ تشریف لائے، 6 ہجری میں عمرہ قضا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، عمرہ شریف کے لیے ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ حدیبیہ، جب رحمت کائنات واپس آئے عمرہ قبول ہو گیا، پر کیا نہیں۔ رستے کے اندر رسول پاک کی والدہ ماجدہ کا مزار پر انوار، سیدہ آمنہ کی قبر ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ نبی کائنات کی والدہ ماجدہ، جنہوں نے توحید کا پرچم بلند کیا، آخری وقت میں رسول پاک کو وصیت فرمائی، فاللہ انہاک عن الاصنام، میں اللہ کا نام لے کے کہتی ہوں بیٹا تو بتوں سے بچ کے رہنا، اللہ توالیہا ما قوامی، اپنی قوم کے ساتھ بتوں سے دوستی نہ لگانا، دین و باق البر ابراہامی، اپنے بابا ابراہیم کے دین کے اوپر رہنا، آخری جن کی وصیت تھی ان کا مزار پر انوار تھا۔ تو رسول پاک کے دل میں آیا کہ میری ماں کا تو اللہ کو پتہ ہے کہ میری ماں ہے، یہ عام قبر تو نہیں۔ اب رسول پاک نے پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لی، اللہ میں نے تو غلاموں کو منع کیا کہ قبروں کے اوپر نہیں جانا، میری والدہ کا تو پتہ ہے تجھے، اب اجازت دے میں اجتماعی طور پہ نہ قافلہ لے کے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ 6 ہجری رسول پاک اجتماعی طور پر 1,500 صحابہ کی تعداد ہے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، حیدر کرار، طلحہ، زبیر حضور کے ساتھ۔ تو امام نسائی فرماتے ہیں زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، نبی کائنات نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور کی زیارت فرمائی۔ زائر کون ہیں؟ رسول پاک۔ اب زائر نا ہم زیارت کے لیے آتے ہیں، سب سیکھ لے۔ تشریف رکھیں۔ جی تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، توجہ کریں۔ زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، رسول پاک نے والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت فرمائی۔ ہم شرپوشی میں حضرت ہیں، ہم زائر ہیں، حضرت میاں صاحب کا مزار ہے، جس کے زائر رسول پاک ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زائر ہیں، اور مزار حضرت طیبہ آمنہ کا ہے۔ والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کے لیے 1,500 صحابہ کو لے کر اجتماعی طور پر، آپ سے کوئی سوال کر جی سائیکل سوار قافلہ داتا صاحب جانا کتنے لکھے ہے؟ ان کو نسائی شریف چ لکھے ہے۔ شرپوشی بس لے جانا کتنے لکھے ہے؟ بندیاں نو کٹھے کر کے حدیث میں لکھا ہے۔ رسول پاک 1,500 صحابہ کو لے کر اجتماعی طور پر والدہ ماجدہ کے مزار پر انوار پہ اللہ سے اجازت لے کے اللہ کے حکم سے تشریف لائے، ورنہ رستہ تو جاتا تھا، گزر جاتے۔ فبکن نبی صلی اللہ، حضور نے آنسو بہانے شروع فرما دی،
یہ محبت تھی، ہجر تھا، فراق تھا. اور وابقا من حولہ، صحابہ کرام کی آنکھوں میں بھی پرنم ہوئی. پھر فرمایا میں نے اللہ سے اجازت لی آج، کیونکہ پہلے زیارت قبور منع تھی، پتہ نہیں تھا قبریں کیسی ہیں. اب چونکہ مسلمانوں کی بن گئی تو لہٰذا میں نے اجازت نہیں، میرے اللہ نے مجھے اجازت دے دی. پھر اگلی جملے یا دعائے بخشش کروں، اللہ نے منع کر دیا کہ ابھی بخشش تو ان کی گناہ گار ہیں. لیغفرک لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کی برکت سے آپ کے اگلے پچھلوں کے اللہ نے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا. حضور ظاہر، یہ بات نہ ایکٹیو ہوا کریں. ہمارے اہل سنت و جماعت میں تھوک کی عادت ہے، مال پورا ہمارے سیل مین بڑے مٹھے جی پوچھا جو کتنے جاؤں پوچھا اچھا اسی مولوی صاحب پہنچ رہے ہیں فون کر کے، وہ یہ نہیں کہنا خود بتانا ہے، ارشاد خود بتانا ہے. حضور تشریف لائے، اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، صحابہ کرام کا وصال با کمال ہونے لگا. سب سے پہلا جنازہ حضرت ابو برا معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت ابو معرور برا ان کے اوپر سب سے پہلا جنازہ ہوا. جنازہ جب آیا، اس سے پہلے جنازہ نہیں ہوا، بدر میں جنازہ نہیں تھا، بعد کے اندر جنازہ آیا. شہدائے احد کے اوپر پڑا گیا جنازہ. رسول پاک کے غلام فوت ہونے لگے، حضور نے دفن کرنا شروع. حضور کا طریقہ کیا ہے؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عثمان ابن مظعون فوت ہوئے، بعد نے کہا کہ رضائی رشتے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ رشتہ تھا، چونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے دادا جان ان کے ننہال بنو نجار والے تھے. حضرت عثمان ابن مظعون فوت ہو گئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر بنوائی اور آقا خود نگرانی فرمائی. اب مومن ہے نا، جب مومن جائے غسل دو، یہی عزت ہے، سفید کپڑے پہناؤ، اسے خوشبو لگاؤ. یہ آپ نے جو کہہ دیا چادراں چاڑ دیو، غریباں نو دیو، ان کو مٹی ویچی مر کے دفن کرنا ہے، جڑے کفن تے پیسے لانا ہے وہ بھی کسی نے سوٹ سما دینا. یہ تو عزت و تکریم تو سب کرتے ہو مومن کی. جب اس نے فوت ہونا ہے اللہ رسول کا حکم ہے اس کی عزت و تکریم کرنی ہے. عثمان ابن مظعون کو رسول پاک برکت کے لیے خود لیٹے، جہاں ایک لمحہ آقا کریم کی جلوہ گری ہو جائے اس جگہ پہ قیامت تک انوار کا منبع ہو جاتا ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا. حضور اس لیے ان کی قبر انور میں لیٹے اور آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کے منہ میں ڈالا اور عثمان ابن مظعون کی پیشانی کا حضور نے بوسہ دیا. اب یہ قابل نفرت نہیں، باب و تقبیل المیت، امام بخاری باب لائے ہیں کہ میت کو بوسہ دینا، چومنا. اگر رسول اللہ نے میت چومی ہے، توجہ کریں یہ فقہی مسئلہ ہے کہ قبر کو بوسہ دینا کہ حضور نے میت چومی ہے تو قبر کے اندر بھی تو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ. یہاں ابن عبد البر کا وہ مسئلہ مجھے سمجھ آیا، وہ فرماتے ہیں ان کا ایک اپنا مسئلہ ہے، بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، یہ ابن تیمیہ کمپنی سے پہلے کے ہیں، یعنی غوث پاک کے ہیں، مصر آپ کے قریب کے ہیں. آپ فرماتے ہیں جو رسول پاک کی در و دیوار کو ہاتھ لگائے گا نا، جالی کو لگا لے، ستون کو لگا لے، گویا کہ اس نے بدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کی، اس نے حضور کے جسم کو ہاتھ لگایا. کسی نے آج ہم بھی بچپن سنتے تھے تیری خیر ہوئے پہرے دارا روسے دی جالی چم لین دے، اور جب ہم پڑھنے لگے ہم کہنے لگے یہ گائے گاتا ہے. اللہ اکبر، جو بندہ قریب چلا گیا انہیں جالی ضروری چمنی ہے، ہمارے ذہن میں آتا تھا. بعد میں جب مسئلہ پڑھو کہتے ہیں جو در و دیوار کو ہاتھ لگا، گویا کہ اس نے جسم رسول سے برکت حاصل کی. کسی نے کہا ایسے نہیں، ہمیں قرآن سے یا حدیث سے مسئلہ بتا. فرمایا میرے پاس قرآن دلیل ہے، قرآن دلیل ہے. جو جالی کو ہاتھ لگائے، جو عمود کو ہاتھ لگائے، جو دیوار کو ہاتھ لگائے، اس نے گویا کہ بدن مصطفیٰ کو ہاتھ لگایا. جی وہ کیسے؟ اب ابن عبد البر مالکی فرماتے ہیں، تو میں کہتا ہوں فرماتے ہیں قرآن وضو کے فرض ہیں 4. کتنے فرض ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ مسئلے ہو دسو جڑے سیدھے سیدھے ہونا. تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا. سر کا، اللہ فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرو.
حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں سر کا مسا اللہ فرمایا تو تسی تو سارے کمپنی والاں دا کر دے ہو، اللہ تے سر دا کیا ہے؟ جس کی زلفیں ہیں، لمبے لمبے وال ہیں، آدھا فٹ ہے، 6 انچ ہے، 4 انچ ہے، تم بالوں کا مسا کرتے ہو؟ قرآن نے تو سر کا کہا ہے، سر کے مسے کے دو، یا تو بندے کے سر پہ بال ہی نہ ہو، یا اس طرح کے ساتھ وہ حلق کرائے، ٹنڈ کرائے، پھر سر کا مسا ہوتا ہے۔ پوری قوم مسلمانوں کی بالوں کا مسا کرتی ہے، اللہ نے فرمایا سر کا کرو، ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں تمہارا ہاتھ بھیگا لگا بال کی فرا کو، چوٹی کو، بال ہے 6 انچ کا، 4 انچ کا، وہ اس کی جڑ پیوستہ ہے سر میں، جڑ سر میں پیوستہ ہے، درمیان میں بال ہے، تمہارا سر بال کے اوپر، تمہارا ہاتھ لگ گیا، مسا ہو گیا، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سب علماء نے کہا ہو گیا۔ انہوں نے کیا اگر ہو گیا، رسول پاک کا جو جسم مبارک ہے، جو لحد کی مٹی ہے وہ شروع ہوتی ہے، اس کا تعلق ستون، عمود، دیوار، جالی کے ساتھ ہے۔ اگر سر کا مسا تیرا ہو گیا، آدھے فٹ کا بال ماننے نہیں، سر کے حکم میں ہے، جو جالی کو ہاتھ لگائے گا اس نے بدن محمد کو ہاتھ لگائے گا۔ اللہ اکبر! یہ کتنی اللہ نے فقہ علماء کو عطا فرمائی۔ یہ اختلاف سے پہلے کی باتیں، یہ 5ویں صدی کی عالم نے، ابن تیمیہ 9ویں 8ویں صدی کے ہوئے، جنہوں نے یہ آ کر اختلاف ڈالا امت کے اندر۔ گویا کہ اب مسئلہ میں بیان کر رہا تھا، عثمان ابن مظعون کی میت کو رسول اللہ نے بوسہ دیا۔ اب میت کو بوسہ دیا، قبر میں میت ہوتی ہے، اگر قریب ہے دے لے، کوئی حرج نہیں۔ ویسے ہمارے حضرت میاں صاحب بڑی سرکار کا معمول مبارک تھا، آپ جس بھی مزار پہ تشریف لے جاتے، خزینہ معرفت میں جو لکھا ہے، آپ نے کبھی کسی قبر کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ یہ آپ کا معمول مبارک بڑی وضاحت کے ساتھ خزینہ معرفت میں لکھتا ہے کہ بزرگ دور سے بھی دیکھتے ہوتے ہیں، دعائیں فرماتے ہیں، یہ آپ کا معمول مبارک ہے، اگر کوئی کرے اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک بنائی رسول پاک نے۔ جب قبر بنا لی، اب آقا کریم نے فرمایا صحابہ وہ جو پتھر ہے نا بڑا سا، وہ اٹھا کے لاؤ۔ صحابہ کرام گئے، 7 8 10 آدمی ہیں، پتھر نہ اٹھایا گیا۔ تو راوی کہتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازوؤں سے کپڑا ہٹایا، جب ہٹایا نا، کانما انظر الی بیاد رسول اللہ، اس کو کہتے ہیں تصور شیخ، کہ اجے بھی سائیاں دی گل میرے سامنے میں۔ جب رسول پاک نے بازوؤں سے کپڑا ہٹایا، نبی کائنات کے بازوؤں کی سفیدی میں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو رسول پاک نے پتھر اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو 40 آدمی جتنی قوت، رسول اللہ کو 40 نبیوں جتنی اللہ نے جسمانی قوت عطا فرمائی۔ تو حضور نے اٹھا کے عثمان ابن مظعون کی قبر کی سراندھی رکھا، فرمایا انی او اللہ، میں میرے غلاموں میں نے نشانی لگا دی، میری اہل بیت کا جو بندہ دفن ہوگا میں یہاں ساتھ دفن کروں گا، یہ ہمارا گھر کا قبرستان ہوگا، فیملی قبرستان۔ بعد میں نبی پاک کے شہزادے جب حضرت ابراہیم دفن ہوئے سن 8 ہجری میں، 8 ہجری میں غزوہ تبوک سے، یہ پہلے کی بات ہے، 18 سال آپ کی، یا 18 مہینے 17 مہینے عمر شریف ہوئی رضاعت میں، حضور نے آپ کو دفن کیا ساتھ پہ، حضرت ابراہیم کی قبر بنائی، نشانی لگائی۔ جمیع محدثین فرماتے ہیں کیوں کہ صلحاء کی قبر کے اوپر علامت نشانی لگانا بہت عظیم پتھر، یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ اور بخاری میں ہے کہ عثمان بن مظعون کی قبر اتنی تھی پہلوان بھی چھلانگ لگا کے اسے عبور نہیں کر سکتا تھا، نبی کائنات نے اتنی بنائی۔ صحابہ کرام دفن شروع ہوئے، اب رسول پاک کا وصال با کمال ہوا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ کو تشویش ہوئی حضور کو دفن کیسے کریں۔ ایک قوم نے کہا نبی کائنات کو بیت المقدس میں دفن کریں، کیونکہ بارکنا حولہ، جو ارد گرد برکتیں ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی جو زمین ہے وہ بیت المقدس ہے۔ ایک قوم کہنے لگی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں لے جا کے دفن کیا جائے، اور بعد نے کچھ کہا تو صدیق اکبر رازدان مصطفیٰ تھے، آپ نے فرمایا مجھے رسول پاک کی حدیث پہنچی ہے، نبی کا جہاں وصال ہوگا وہیں دفن کیا جائے۔
تو اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے جب دفن کیا، بڑی توجہ مسئلہ سمجھے، اما عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں آپ کی قبر شریف بنائی، بغلی قبر، بغل والے پہلے ہی آ گئے۔ سوال ہے جب قبر شریف بنائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، 4 دیواریں تھیں کہ نہیں؟ کسی عالم کو آپ بھی پوچھا کریں نا، فون لے کے نہیں کہنا میں پوچھ کے تو مسئلہ دسنا۔ جب نبی کائنات کو دفن کیا چھت تھی کہ نہیں؟ صدیق اکبر کو پتہ تھا کہ نہیں کہ دربار بڑھانا چاہیے کہ نہیں؟ کسی صحابی نے اگر ایسی بات ہوتی، کوئی کہتا چھت اکھیڑ دو، کوئی کہتا دیواریں ہٹا دو، قبر شریف ظاہری ہو، یہ دیواریں جائز نہیں، ایسا ٹھیک نہیں۔ علماء فرماتے ہیں جہاں جمیع صحابہ جس مسئلہ کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، وہ مسئلہ ایسے ہے جیسے اللہ کے قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ یہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو حجرہ مبارکہ میں دفن کیا گیا، اور اس کی تکریم و عزت بعد میں صحابہ کرام نے چادر چاڑی اس کے اوپر۔ حضرت قاسم جو ہمارے سلسلے کے شہنشاہ ہیں، حضرت قاسم کا صدقہ میری بگڑی کو بنا، یہ حاضر ہوئے، یہ بیٹے ہیں حضرت محمد کے، اپنی پھپھی اماں عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں کہنے لگے اماں جی میں نے زیارت کرنی ہے، ذرا ممکن بند۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے کشف کے لفظ ہیں، چادر شریف قبر شریف سے ہٹائی، سرخ رنگ کی کینکر رسول پاک کی قبر انور کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ اب جی چادرہ سوال ہے، ان پوچھو جی چادر خانے کعبے کے ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعد میں ولید ابن عبد الملک کا دور آیا، دیوار گر گئی۔ ولید ابن عبد الملک کا دور 73 ہجری، جو اموی مسجد ہے نا وہ ولید ابن عبد الملک نے بنائی، ابھی تک اسی طرح ہی چھت لکڑ کی ہے، اوپر 73 ہجری لکھا ہوا ہے۔ 73 ہجری تقریباً صحابہ کرام کا دور ہے، دیوار گر گئی مشرقی حجرہ شریف کی، تو قدم شریف ظاہر ہو گیا، وہ کیا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں؟ بعد نے کہا نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پختہ کر کے دوبارہ دیوار بنائی۔ بعد میں جب مسجد شریف کی تعمیر میں زینت ہوئی، روضہ شریف میں بھی زینت شروع ہو گئی۔ بعد کے اندر پوری امت کا اجماع رہا، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ، زینب بنت، 2 زینب ہیں، ایک زینب بنت خزیمہ، زینب بنت خزیمہ واحد نبی پاک کی زوجہ ہماری ماں ہیں، جن کے اوپر رسول اللہ نے خود جنازہ پڑھا۔ حضور کی جاریات میں 2 امہات المومنین کا وصال ہے، خدیجۃ الکبریٰ مکہ میں، اور مدینہ میں زینب بنت خزیمہ، 4 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا، اور ان کے اوپر حضور نے جنازہ پڑھا۔ اور زینب بنت جاش پہلی تھی جو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال میں بعد آپ کا وصال ہوا 19 ہجری میں، رسول پاک کا وصال 11 ہجری میں، 8 سال بس سیدہ زینب کا وصال ہوا۔ حبر الامت عبداللہ ابن عباس جن کو حضور نے دعا، انہوں نے سیدہ زینب کی قبر کے اوپر گنبد بنایا۔ اب ہم کیا خدا را صحابی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس موجد ہیں روزے بنانے کے، پہلا قبہ حبر الامت نے، شیخ سمودی لکھتے ہیں وفال وفاق کے اندر لکھا ہوا ہے، اور قدیم کتاب ہے ہماری مسلمانوں کی، پہلا قبہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے بنایا، جو حبر الامت ہے، جن کے لیے رسول پاک نے سینے سے لگا کے دعا اللہم علمہ بتاویل القرآن، اے اللہ اسے قرآن کا عالم بنا دے۔ اور بعد میں جب کلیش ہوئی، عبداللہ بن زبیر والا مسئلہ بنا، 73 ہجری ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس اور محمد بن حنفیہ ایک کزن ہے آپس کے اندر، عباس کے بیٹے عبداللہ ہیں، حضرت علی المطلق محمد چاچا بھتیجا ہوئے، دور سے چاچا بھتیجا دونوں طائف میں آ گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس آپ وہاں اللہ اللہ کرتے، حبر الامت ہے، اور ایک کام ہم نہیں کرتے، حضرت عرفہ، یوم عرفہ، حضرت عبداللہ محفل یوم عرفہ کے موجد اور بانی بھی حضرت عبداللہ بن عباس۔ عرفات والے دن آپ طائف میں لوگوں کو اکٹھے کر کے نا محفل کیا کرتے تھے،
فرماتے ادھر حج میں لوگ جمع ہیں، ہم حج میں تو نہیں جا سکے، ہم ادھر ہی محفل کرتے ہیں، اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ اس کے موجد ہیں، یہ بھی جہاں آپ کو توفیق ہو، جیسے لیلۃ القدر میں نہیں آپ 27ویں رات کو کرتے، ایسے سب سے افضل ترین یوم عرفہ ہوتا ہے، اگر کوئی کوشش کرے بڑی برکت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا وصال با کمال ہو گیا۔ جب آپ کا وصال با کمال ہوا، محمد بن حنفیہ مولا علی کے صاحبزادے، آپ نے عبداللہ بن عباس کی قبر کے اوپر روزہ بنایا، قبہ بنایا، قبہ۔ اور بھائی محمد بن حنفیہ یہ کوئی بدعتی لوگ ہیں، مولا علی امام حسین کے بھائی ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں، آپ نے قبہ بنایا اس کے اوپر۔ یہ ابتدان موجد کہ بتایا گیا لوگوں اللہ والا جتنی شان والا ہوگا قبر میں بھی اللہ نے اس کی شان کو دوبالا کر دیا ہے۔ تمام مجھے بات یاد آ گئی، ہم عمرہ شریف پہ 17 میں صاحب کے ساتھ ہی تھے، فرمانے لگے طائف حاضری دینی ہے، اور آگے سیدہ علیمہ سعدیہ آپ نے لنگر بھی لے لیا۔ ہم جب واپسی ہوئی نا تو مسجد عبداللہ بن عباس آپ کو سلام کرنا تھا، اللہ اکبر۔ ہم آئے وہاں لائبریری کے اندر، اللہ اکبر، وہ لائبریری کے اندر وہ پرانی ساری ہماری کتابیں تھیں، اہل سنت کا لوٹا ہوا مال پڑا ہے ادھر۔ بنگالی کہنے لگا ادھر قبلوں کے نا پتلوں کے اوپر بھی قرآن لکھا ہوا ہے، بنگالی سی نا، پتھروں کے اوپر بھی قرآن لکھا ہوا ہے، اندر زیارت کر لو، اللہ۔ اور جب ہم ادھر گئے وہ قرآن، وہ قبور کے کتبے تھے پرانے بزرگوں کے ہمارے، جی اکھیڑ کے نا جب انہوں نے قبریں خبیثوں نے گرائی ہیں، وہ لکھا تھا الفاتحہ پوری الشریف، نیچے لکھا تھا یہ متوفی 500 اتنی ہجری، 400 اتنی ہجری حضرت جی، اللہ اکبر۔ یعنی غوث پاک کے زمانے کے لوگ جو وصال با کمال ان کی قبور کے اکھاڑ کے انہوں نے رکھے ہوئے۔ اور بھی قرآن مجید ایک کلمی نسخہ تھا، طائف ابھی بھی پڑھا ہے کوئی جائے کلمی، اس کے پہلے صفحہ پہ کیا لکھا ہے کہ یہ کلمی نسخہ ہے، لکھنے والا کہتا ہے ہدیت الی قبۃ، اللہ اکبر، الی قبۃ عبداللہ ابن عباس، یہ میں لکھ کر حضرت عبداللہ بن عباس کے روزے کے اوپر چڑھاوا چڑھا ہے میں نے، اللہ اکبر۔ ہماری ہر چیز لٹ کے لے گئے۔ لفظ قبہ یعنی آپ کے روزہ، جس کو ہم روزہ کہتے ہیں عربی میں قبہ کہتے ہیں، کہ سرکار عبداللہ بن عباس کے روزے پر میں نے لکھ کر چڑھاوا چڑھا ہے قرآن مجید۔ اس قرآن مجید کے مصحف شریف کے پہلے صفحے کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، اللہ اکبر۔ اور آپ کے مزارے پر انوار تھے جو گنبد انہوں نے اڑا دیا، 4 دیواری اسی طرح موجود ہے، بڑی بڑی دروازہ بند کر دیا، اللہ۔ یہ کیفیت تھی۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے یہ روزہ بنایا، عبداللہ بن عباس نے سیدہ زینب کے اوپر بنایا، حسن مصنع پاک کا وصال ہوا، آپ کربلا میں ساتھ تھے، سیدہ سغرا جن کو ابھی بھی سغرا کہتے ہیں بھائزین وغیرہ، یہ کربلا میں ساتھ تھی، مکہ سے مدینہ سے ساتھ چلی، مکہ میں ساتھ تھی، کربلا میں ساتھ تھی، ان کو وصیت فاطمہ ان کا نام ہے، سغرا اس لیے کہتے ہیں کہ دادی جان کا نام بھی فاطمہ ہے، پوتی کا نام بھی فاطمہ ہے، تو زیادہ دادی جان فاطمہ الکبریٰ، تو پوتی فاطمہ تو سغرا، وہ فاطمہ نام اصل کاٹ دیا، سغرا کر کے بھائزین نام لیتے ہیں۔ چلو، ان کے شوہر تھے حضرت حسن مصنع، یہ تشریف لائے، بیمار تھے مدینہ منورہ میں، اور ان کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا، ان کی بیوی نے، اور بیوی تھی، انہوں نے ان کی قبر کے اوپر کپڑے کا قبہ بنایا، بخاری شریف میں ہے، کئی دن تک وہ بیٹھی رہیں، ذکر اذکار کرتی رہیں، پھر انہوں نے آواز آئی کہ تم نے جس کو گم پایا تھا اس کو لے لیا، یعنی جانے والے تو چلے گئے، یہ معمول مبارک تھا۔ اب اس سے پہلے معمول کیا تھا؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند والے لکھتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب فلسطین کے فتح ہونے پہ شام تشریف لے گئے، ابو عبیدہ بن جراح نے حملہ کیا، پادریوں نے کتابیں کھولی، ان کے ربا کہنے لگے بھی تمہارے لیڈر کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ابو عبیدہ بن جراح، انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے، انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ لیڈر آئے جس کے نام کے 3 حرف ہوں، پھر ہمیں لڑنے کا حکم نہیں، ہم چھوڑ دیں گے ہر چیز۔ تو حضرت عمر کو عرض کی گئی، آپ تشریف لے گئے، فلسطین کے اندر فتح ہو گئی، مسجد اقصی شریف
اور یہ علیحدہ ایک موضوع ہے. حضرت بلال کو بلایا گیا کہ آپ نے اذان پڑھی تھی، ایک مرتبہ اذان سناؤ. ادھر چونکہ دمشق میں رہتے تھے، یہ تقریباً دمشق سے 100 کلومیٹر نہیں کم ہی ہے سامنے. جب وہ بارڈر کے اوپر کھڑے ہونا، سیریا کے سامنے سے وہ نظر آتا ہے کہ یہ فلسطین کا آگے علاقہ ہے. تو حضرت عمر بن خطاب کو خیال آیا کہ میں ادھر آیا ہوں کہ بابا جی ابراہیم علیہ السلام بھی لیٹے ہوئے ہیں. بابا جی نے سلام ہی کر چلیے. ابراہیم علیہ السلام کے مزار پر انوار کے اوپر حضرت عمر تشریف لائے. آپ کی قبر انور بنی ہوئی تھی، 4 دیواری میں تھی. یہاں سے دیوبند والے استدلال کرتے ہیں کہ جو بنے مزار گرانے نہیں چاہیے، یہ انہوں نے دلیل یہ لکھی ہے. آپ اندر تشریف لے گئے، سلام کیا ابراہیم علیہ السلام کو، باہر آئے. خیال آیا اگر قدموں کے نشان پہ نماز پڑھی جاتی ہے تو اتنے تو بابا جی خود لیٹے ہوئے ہیں. تو عمر بن خطاب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں کھڑے ہو کے نماز ادا فرمائی. تو اگر یہ قبے شرک ہوتے، گنبد حرام ہوتے، جیسا کہ خوارج بکتے ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب نہ کراتے، وہ نہ کہتے چھت تو کھیڑ دو. اس کا مطلب ہے ان کو یہ مسئلوں کا نہیں پتہ تھا جن ذلیلوں کو انہوں نے آ کے یہ خرافات اسلام کے اندر شروع کی ہے، اور اسلام کی جنہوں نے دھجیاں بکھیری ہیں یہود و ہنود نے ان کو نافذ کیا اور خوش ہیں کہ یہ رہیں تاکہ اسلام کا شرازہ بکھرا رہے، امت مسلمہ کے اندر اتحاد نہ ہو. امام ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر، اب ذہبی کو سارے بابا منتے ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد تو تھے پر رنگ ابن تیمیہ والا ان میں نہیں ہے. اور ملا علی قاری نے لام کی فہرست میں موضوعات میں لکھا ہے. آپ لکھتے ہیں لبس الخرقہ، یہ صوفیاء کا خرقہ خلافت دینی، یہ کیا ہے؟ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ شمس الدین ذہبی نے سلسلہ عالیہ سور وردیہ کی خلافت پائی. یعنی اب ہمارے وہ سیل مین مٹھے نہ مرض کرنا، جہاں بس حضرت ذہبی کا حوالہ دینا ہے تو کہنا ہے شمس الدین ذہبی سور وردی پر سوال ہے کہ کون؟ ساتھ کہنا ہے سور وردی سلسلے کا یہ بزرگ ہے، صوفی ہے، خلیفہ ہے، حافظ ابن حجر ہے، فلاں سلسلے کے بزرگ ہیں. ہمارے امام ذہبی فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس کے ترجمہ کے اندر فرمایا کہ بنو ابن عباس علی قبر ہی قبۃ شاہقۃ. جب ابن عباس کی حکومت آئی، عباسیوں نے حضرت عباس ابن عبد المطلب، جن میں یعنی حضرت زہرا پاک ہیں، امام حسن مجتبیٰ ہیں، امام باقر پاک ہیں، جعفر صادق ہیں، کہ عباسیوں نے حضرت عباس کے مزار پر انوار پر عظیم الشان روضہ تعمیر کروایا. پہلے بھی ہوگا عظیم الشان، یعنی حضرت عباسیوں کی حکومت کے 93 بادشاہ گزرے ہیں. طویل حکومت ہی نہیں کی ہے، سپر پاور دنیا میں مسلمان تھے اس وقت. عروس البلاد ہمارا عروس البلاد بغداد تھا. 93 بادشاہ، 600 سال حکومت رہی ہے ان کی، 600 سال. بنو امیہ کے بعد ہی آئے اور پھر ادھر آ گئے یہ بابل، نواب بابل، صادق، سب عباسی ہیں سارے. ادھر آ کے بھی ان کی حکومت رہی ہے جب ادھر عثمانی آ گئے. انہوں نے مزاروں کے اوپر عظیم الشان قبات بنائے. تو گویا کہ اب خارجی آئے، ادھر ایک تھا ذلیل، اس کو ذاکر نائک کہتے ہیں. اس نے کسی نے پوچھا، اب مسئلہ سنیں، کہ اجمیر شریف کی درگاہ میں کوئی جا کے بکرا ذبح کرے یہ جائز ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس دلیل اس کی پتہ کیا ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ کی یاد میں رسول پاک بکری ذبح کرتے تھے. بخاری شریف میں کتاب المناقب میں کہ آپ نے یاد خدیجہ میں بکری ذبح کرنی، فرمانا میری خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں دے آؤ. آپ کو پوچھے چاڑیے تو ڈنگر کتنے لکھے ہیں؟ ان کے جی بخاری جی لکھے ہیں، نبی پاک نے دیتا ہی. حضور بکری ذبح کیتی ہے. ویڑ کا کتنے لکھے، اونٹ کتنے لکھے، گھاس ہی کر رہے ہیں چاڑیے تھے. ان کو بخاری میں لکھا ہے حضور کرتے تھے، رسول پاک نے فرمایا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دلیل ہے. مزارہ کو جانور ذبح کرنا، کھائیں گے لوگ، بسم اللہ ہے، اللہ اکبر پڑھ کے ذبح ہوگا، ثواب حضرت صاحب کی روح کو ہوگا. 11ویں کا بکرا ثواب غوث پاک کو ہوگا. یہی ہے نا. وہ ذلیل کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقرا فی الاسلام، وہ جو میں نے آپ کو پہلے سنائی تھی کہ جب جوہلائے عرب بندے کو دمن کرتے ہو اٹھیں کے کوچیں کاٹ دیتے، کہہ کے نارا سوار، ناری سواری. حضور نے فرمایا اکر منع ہے
کہ جانوروں کی کوچیں نہ قبروں کے اوپر کاٹو. کہاں مشرکوں کا کوچ کاٹنا اور کہاں علی سبیل سنہ سارے ثواب کے لیے بکرا ذبح کرنا. دیکھو دلیل کچھ ہے، بیان ذلیل کچھ کر رہا ہے. لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. یہی سن کے اپنے بزرگوں کی آپ نے بات سنی، سن بھی لئی، سیل مین مٹھے ہمارے سودا پورا ہے الحمدللہ. اچھا میں پھر پوچھنا تیری گل کرانا کاری صاحب نال، فون اگے دینا، لو جی نبڑو جاہل کے ساتھ. اے ہمارا ہوشیار سفدا شاہ صاحب مر کہتے ہیں کامیڈی ہر سال دسنا پہنتا ہے. 2 رکعت نماز عید الفطر 7 تکبیر ہر جنازے تے اس قوم نو دسنا پہنتا ہے. 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا سرا واسطے اللہ تعالی. یعنی یہ چیز آپ نے گھڑتی میں لی، آپ کو یاد ہونی چاہیے کیسی بات اس قوم دے پہ. اس لیے تو صاحبو تو اکر کرنا وہ جاہلیت کی رسم تھی، کوچ کاٹنی. اور کہاں اجمیر کا بکرا، ہاں اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ کیا تعلق. تو آذن اللہ ان گمراہوں سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرمائے. تو یہ نظام جاری رہا. اب بھی پوری دنیا کے اندر شام کے اندر مزارات ہیں، یمن کے اندر ہیں. آپ ادھر دبئی چلے ہو، سلطانہ نے جان مریا انہیں روزہ بنا چھڑیا انہیں مڑیا نہیں جی. مصر کے اندر، عراق کے اندر، یعنی سوائے آل سعود کے جن کی ٹانگے کی سواریاں بھی پوری نہیں ہیں پوری دنیا کے اندر. چونکہ وہ تلاوت کر دینا، وہ قاری آئے انہوں نے چھت پا کے. تو اسی طرح عمان کے اندر، عمان چونکہ یمن کا یہ علاقہ ہے ساحل، جمیع صحابہ اہل بیت سادات کرام کے پورے ہند کے اندر یہ مسلمانوں کا پرانا طریقہ تھا. آل سعود نے آ کر جو کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کتب کے اندر یہ کون ہیں کیسے آئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ربیہ و مدر قرنا شیطان. اگر ہم سخت ہیں ہم بخاری شریف کھول دیتے ہیں، کوئی اس کا ترجمہ کر دے چلو ہم خاموش ہو جاتے ہیں. حضور نے فرمایا ربیہ قبیلے میں آل سعود کا نیٹ کے اوپر جو ان کی ویب سائٹ کے اوپر شجرہ ہے ان کا، وہ کھول کے دیکھو انہیں لکھا ہم آل ربیہ ہیں. فرمایا فی ربیہ و مدر، مدر کی شاخ بنی تمیم ہے. بنی تمیم میں محمد بن عبد الوہاب نجدی ہوا ہے، محمد بن عبد الوہاب نجدی تمیمی. فرمایا فی ربیہ و مدر کرنا شیطان، 2 شیطانی گروہ ہوں گے، ایک ربیہ قبیلے میں دوسرا مدر میں. مدر میں وہابیوں کے شہنشاہ پیشوا محمد بن عبد الوہاب نجدی اور ربیہ آل سعود ہے. اور مسند ابی اللہ موصلی شریف میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا عزت ربیہ، تو جب ربیہ قبیلہ عرب میں عزت پکڑ جائے گا، ذل الاسلام، اسلام کی تباہی بربادی پھیلا دے. اس قبیلے کا مشن ہی اسلام کو کمزور کرنا. میں ذلیل تو ترجمہ نہیں کروں گا، اللہ نے اسلام کو سدا عزت دینی ہے. ذل الاسلام، اسلام کو یہ کمزور کریں گے. اب موجودہ جو مذہب ہے پوری دنیا کا مذہب اور ہے، یہ انگریز نے ادھر نافذ کیا ہوا ہے. انہیں سہولت ہے تاکہ ہم کیا چاہتے نہیں کہ 57 ملکوں کا ایک ہی ملک ہو، مکہ مکرمہ کیپٹل ہو، ہماری اقوام متحدہ ہو، ہمارے فیصلے ہوں ایک ہی دو. کیا چاہتے نہیں چاہتے، پر وہ ایسا نہیں ہونے دیتے. یہ انہوں نے مسلط کیے اور شرک و بدعت کے نام پہ خرافات کرتے ہیں. پر یاد رہے دین قیامت تک زندہ باد رہنا ہے، قیامت تک شاد و آباد رہنا ہے. تو اس لیے یہ عقیدہ میں نے عرض کیا، یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا کہ قبر والا سنتا نہیں، قبر کچھ بھی نہیں، قبر کے اوپر سلام نہیں کرنا، قبر کی کوئی تکریم و عزت نہیں. یہ آ کے رسول پاک نے فرمایا کہ قبر والوں کی زندگی ہے، جب تم قبروں کے اوپر جاؤ ان کو سلام کرنا ہے. السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والوں تم پر سلام. یغفر اللہ لکم، یہ دعا بھی کرنی، اللہ تمہیں بخشے، ہماری بخشے فرمایا تعلیم محمد کے لیے. وان تم سلف ہونا، تم پہلے آ گئے، ہم بھی پیچھے آنے والے ہیں. اب یہ اہل قبور سے کلام ہے، اور قبور والے جو کہے، بخاری شریف میں روایت ہے آقا کریم مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، حضور 2 قبروں پہ گزرے، آپ نے ان کی آواز کو سنا. متعدد طرق کے ساتھ ہے یہ. ایک میں کہ حضور نے ان کی آواز سنی کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. آپ کو سننے والا ہو تو سن تو سکتا ہے نا، کہ زندگی تو ہے، یہ اسلام نے بتائی.
یہ مشرکین اس کے قائل نہیں تھے. اب جو بکتے ہیں جو کو بھی قبرانو پوج دے سن, جھوٹ بکتا ہے ان کو ذلیل. مشرکین مکہ تو قبر کی زندگی کے قائل نہیں تھے. یہ تو جب آقا کریم نے فرمایا کیا اذا کنا عظاما نخرا, جب ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی یہ کہتے ہیں زندہ ہوں گے, یہ زندگی ہے. من یحیی العظام فہی رمیم, ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا, بس کہانی مک گئی. اسلام نے آ کے یہ تکریم و عزت بتائی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر انوار پہ تشریف لے گئے. فرمایا میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ آپ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. تو جن کو پابندی لگائی تھی وہ اور تھے, جن کے مزار پہ قافلہ لے کے گئے ہیں وہ مزار والے اور. تو اللہ نے مومن کو زندہ بھی عزت والا بنایا, وصال کے بعد بھی عزت والا بنایا. اور اس کے بارے میں بے شمار آگے روایت. ایک صاحب قبر کے سٹیک لگا کے بیٹھے تھے, غالباً ایک صاحب نے فرمایا عبداللہ بن عمر ہیں, میرا فرمایا لا تؤذی صاحب القبر, اس کو ایذا نہ دے ورنہ تجھے ایذا ہوگی. اور جو مردہ کی ہڈی توڑتا ہے اس نے ایسا کیا جیسا زندہ کی ہڈی توڑی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مومن کو وصال با کمال کے بعد بھی حضور نے عزت و تکریم عطا فرمائی. فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا تتولوا قوما, اس قوم کے ساتھ دوستی نہ لگانا, غضب اللہ علیہم, جن پر اللہ کا غضب ہوا, قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور, جس طرح کافر قبروں والوں سے مایوس ہو گئے. کفار کی زندگی قبر والوں سے مایوسی والی زندگی تھی. اللہ تعالیٰ عقیدے کی سچی اور سچی اللہ نعمت سے ہمیں مالا مال فرمائے اور اس کو دوام و استمرار عطا فرمائے. جو ہمارے مشائخ نے ہمارے دل میں وہ بیج ڈالا نسبت والا, اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرما کے وہی عقیدہ ہمیں عطا فرمائے. فتنوں کا دور ہے, خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے. جی